بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں چند احادیث ہم نے پیش کی تھی۔ اس مجلس میں بھی انشاءاللہ چند احادیث ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، اور وہ موضوعات جیسا کہ آپ جانتے ہیں معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہیں۔ آج کی حدیث بھیڑیے کے بولنے کے معجزے پر مشتمل ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جاء ذئب الى راعی غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال فصعد الذئب على تل فأفعى واستثفر وقال قد عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته مني، فقال الرجل تالله ان رأيتك اليوم ذئب يتكلم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ایک ریوڑ میں جہاں اس کا چرواہا بھی موجود تھا گھس آیا، اور اس میں سے ایک بکری اٹھا کر بھاگا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور آخر کار بکری کو اس بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھا اور وہاں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی بھیڑیا سورین کے بل بیٹھتا ہے، اور دونوں پاؤں کھڑے کر کے اپنے دم ان دونوں پاؤں کے درمیان داخل کر لی، اور چرواہے کو زور سے مخاطب کر کے بولا میں نے اپنے رزق لینا چاہا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، لیکن تم نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے جو ایک بھیڑیے کو بولتے دیکھا تو حیران رہ گیا، چنانچہ اس نے بھیڑیے ہی کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم جیسا عجوبہ میں نے آج دیکھا ہے ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا آدمی کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا اس سے بڑا عجوبہ تو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کھجوروں کے درختوں کے پیچھے دو سنگتانوں کے درمیان یعنی مدینہ میں رہتا ہے۔ وہ شخص تمہیں وہ باتیں بتا دے گا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ باتیں بھی بتا دے گا جو تمہارے بعد وقوع پذیر ہونے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آدمی چرواہا جو ایک یہودی تھا بھیڑیے کی زبان سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے سامنے بھیڑیے کے بولنے کا قصہ بیان کر کے مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان کردہ قصے کو درست تسلیم کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی باتیں قیامت سے پہلے کی یعنی قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے باہر جائے گا، اور جب لوٹ کر گھر میں آئے گا تو اس کے جوتے اور اس کا کوڑا وغیرہ اس کو تمام باتیں بتا دیں گا جو اس کے گھر والوں نے اس کی عدم موجودگی میں کی ہوں گی۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس چرواہے کا نام جو بعد میں مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے احبار بن اوس خزاعی تھا۔ احبار بن اوس خزاعی، اس واقعے کی نسبت سے ان کو مکلم الذئب کہا جانے لگا، لیکن روایت کے الفاظ کے جو ایک یہودی تھا اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ احبار بن اوس خزاعی تھے، کیونکہ قبیلے خزاعہ کے لوگ یہودی نہیں تھے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ احبار اوس کا تعلق
قبیلے خزاعی سے تھا اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کے برخلاف یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس صورت میں علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ایک کھجور کے درختوں کے پیچھے دو سنگستانوں کے درمیان، اس سے مراد مدینہ شہر اور دو سنگستانوں دراصل حرتین، سنگ یعنی پتھر، سنگستانوں دو پتھر، حرتین کا ترجمہ ہے، اور حرتین تثنیہ ہے حرتن کا، جس کے معنی کالی پتھریلی زمین کے ہیں۔ مدینہ ایک شہر ایک ایسے میدان میں آباد ہے جو اپنی مشرقی اور مغربی سمتوں سے دو حروں یعنی دو سنگستانوں کے درمیان واقع ہے۔ پہلے گزرنے والی باتوں سے پچھلی امتوں کے احوال انجام مراد ہیں، بعد میں وقوع پذیر ہونے والی باتیں اس سے مراد آنے والے زمانے میں جو اہم واقعات حوادث رونما ہوں گے ان کی پیش خبری بھی ہے، اور عقبہ و آخرت کے حقائق اور قوائف کو بتانا بھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جس میں بھیڑیا نے بھی بات کی، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے معجزے کے اعتبار سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اب حدیث پاک ہے برکت سے متعلق کہ برکت کہاں سے آتی ہے۔ حضرت ابو الاعلی جو مشہور تابعی ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ظہور معجزے کے وقت کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نتداول من قصعۃ من غدوۃ حتی اللیل، کہ ظہور معجزے کے وقت ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے پیالے میں سے 10 آدمی باری باری صبح سے شام تک یعنی پورے دن کھاتے رہتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ 10 آدمی کھا کر اٹھ جاتے تو ان کے جگہ دوسرے 10 آدمی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے حضرت سمرہ سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے ذریعے پیالے کی مدد ہوتی تھی، یعنی اس پیالے میں سے کھانا کس چیز کے ذریعے اور کہاں سے اتنا زیادہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سمرہ نے جواب دیا کہ تمہارے لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس پیالے میں کھانے کا اضافہ وہاں سے، یہ کہہ کر انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور یہ روایت ترمذی کی دارمی کی ہے۔ اس حدیث پاک میں سوال تو ان سب تابعین کی طرف سے تھا جن کے سامنے حضرت سمرہ بیان کر رہے تھے، لیکن حضرت سمرہ نے جواب میں صرف ابو الاعلی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا، کیونکہ اول تو وہ بھی سوال کرنے والوں میں سے ایک تھے، اور دوسرے کہ اس مجلس میں حضرت ابو الاعلی کی حیثیت جلیل القدر تابعین میں سے ہونے کی وجہ سے سب سے نمایاں تھی، یا ایک حضرت سمرہ نے کسی ایک شخص کو یا صرف اس مجلس کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ان کا خطاب عمومی طور پر ہر شخص سے ہے جو اس حدیث کو سنے یا پڑھے۔ بہرحال حضرت سمرہ کا مطلب یہ تھا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس ایک پیالے میں موجود تھوڑے سے کھانے سے اتنے زیادہ آدمی دن بھر کھاتے رہتے تھے، باوجود کہ ظاہری طور پر ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا جس سے اس پیالے کے کھانے میں اضافہ ہو سکتا، کیونکہ یہ تو معجزے کی بات تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے اس پیالے کو چھوتے تھے، جس کے سبب اللہ آسمان سے برکت نازل کرتا تھا، اور اس پیالے میں غیر مرئی طور پر عالم بالا سے کھانا اترتا رہتا تھا۔ اس میں گویا قرآن کریم کی اس آیت وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کی طرف اشارہ ہے۔ تو حدیث پاک آپ کے سامنے آئی بچوں، اور اللہ برکتیں کیسے نازل فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز ہم نمایاں طور پر دیکھ پاتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر حدیث ہے جنگ بدر میں قبولیت دعا کے معجزے سے متعلق، اور یہ حدیث اس حدیث کا مطلب آپ نے پیچھے پڑھا ہے، ہم حدیث پاک کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم بدر فی 315 قال اللهم انهم حفاة فاحملهم
اللهم إنهم عراة فأكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم ففتح الله له فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واقتصوا وشبعوا رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن 315 آدمیوں کو لے کر نکلے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے صحابہ جو تیری راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں ننگے پاؤں ہیں ان کو سواری عطا فرما۔ اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں کہ ان کے جسم پر تہبند کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں، ان کو لباس عطا کر۔ اے اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو ظاہری و باطنی طور پر شکم سیر فرما تاکہ ان کو تیری طاعت و عبادت کی طاقت حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے مقابلے پر فتح یاب کیا۔ دشمن کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی جنگی قیدیوں کے طور پر ہاتھ لگے۔ مجاہدین اسلام اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس 1 یا 2 اونٹ نہ ہو، نیز سب کو لباس بھی نصیب ہوئے اور سکم شیر بھی ہوئے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ علماء نے اس حدیث کے ذیل میں مختصر بات لکھی ہے اور تقریباً تمام شراح حدیث کی باتیں قریب قریب ہی ہوتی ہیں، اختلاف اسلوب ہوتا ہے، اختلاف بات نہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ ہزیمت خوردہ دشمن کے جو اونٹ، کپڑے اور غذائی سامان مال غنیمت کے طور پر اسلامی لشکر کے ہاتھ لگا، اس کی وجہ سے ان مجاہدین کو اونٹ بھی مل گئے، کپڑے بھی ملے اور شکم سیری بھی ہو گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا قبول ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا بچوں کہ دعا کا قبول ہونا خصوصاً اتنی جلدی اور اتنے مکمل طور پر قبول ہونا یقیناً خارق عادت یعنی کہ معجزہ و کرامت کے قبیل سے ہی ہے۔ اور یہ نتیجہ تھا اس صبر کا جس کا مظاہرہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی تمام صعوبتوں اور پریشانیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام کی طرف سے ہوا۔ جیسے کہ حدیث میں ان الصبر علی ما یکرہ فیہ خیر کثیر، ناگوار اور پریشان کن امور پر صبر کرنا در حقیقت بہت ساری بھلائیوں اور فائدوں کا استحقاق حاصل کرنا ہے۔ نیز اس صبر کا یہ تو وہ فوری ثمرہ تھا جو اس دنیا میں ملا، اور اصل ثمرہ تو باقی ہی رہا جو آخرت میں انشاءاللہ ملے گا، والآخرۃ خیر وابقی۔ اس کے بعد ایک مختصر حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ انکم منصورون ومصیبون ومفتوح لکم فمن ادرک ذلک منکم فلیتق اللہ ولیأمر بالمعروف ولینہ عن المنکر رواه ابو داود۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے آئندہ میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی پیش خبری اور ان واقعات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کی بشارت کے طور پر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یقیناً تمہیں دشمنوں کے مقابلے پر مدد و نصرت عطا ہوگی، تمہیں مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ ملے گا اور تمہارے ہاتھوں بہت بڑے بڑے علاقے اور مال و دولت سے بھرے ہوئے بہت سارے شہر فتح ہوں گے۔ بس تم میں سے جو شخص ان مذکورہ چیزوں سے سرفراز ہو اس کو چاہیے کہ وہ درجہ کمال کو پہنچنے کے لیے اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات و مشاغل میں اللہ سے ڈرتا رہے، لوگوں کو نیکی کی ہدایت و تلقین اور بری باتوں سے باز رکھنے کی سعی کرتا رہے۔ اس حدیث پاک میں اس ارشاد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اعتدال اور توازن کے راستے کی رہنمائی فرمائی تاکہ کوئی شخص فتح اور کامرانی، حکومت و تاجداری اور مال و دولت کے سرفرازی میں اپنی حیثیت
اور اپنے منصب و مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ غرور، تکبر، اسراف، خودنمائی، ظلم، ناانصافی کے راستے پر چل کر اللہ کے غضب کا مورد نہ بن جائے۔ دراصل اس ارشاد گرامی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف متوجہ کیا، جس میں صاف فرمایا گیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ سچے مسلمان یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کی دنیا میں حکومت اور امارت دے دیں، اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت اور امارت دے دیں، ان مکناہم فی الارض، تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، دوسروں کو بھی نیک کاموں کے تلقین اور ہدایت کریں اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ یہ ہر انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی روشنی میں خیر اور بھلائی کی اور ہدایت کی بشارت کی طرف اشارہ ہے، اور ہر انسان کو بہرحال نمازوں کا اور دیگر چیز عبادات کا اہتمام غایت درجہ بہرحال کرنا چاہیے۔ یہ چند احادیث تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہے، اور ایک حدیث ہے جو بہرحال مختصری ہے، جس میں کھجوروں میں برکت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کھجوروں میں برکت کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمارات فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکۃ فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکۃ قال خذہن فجعلہن فی مزودک كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثر نثرا فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكنا نأكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقبي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع رواه الترمذي۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 21 کھجوریں لے کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا سے ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، یا کہ ان کھجوروں پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر میرے لیے ان کھجوروں میں برکت کی اور ان کھجوروں کے کھانے میں کثرت خیر کی اور ان کے باقی رہنے کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ لو اور ان کھجوروں کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، جب تم ان میں سے کچھ لینا چاہو تو توشے دان میں ہاتھ ڈالو اور نکالو، اور اس توشے دان کو جھاڑ پھونک کر کبھی خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کھجوروں کو ایک توشے دان میں رکھ لیا، اور پھر ان چند کھجوروں میں اتنی برکت دیکھی کہ اس توشے دان سے نکال کر اتنے وسق تو کھجوریں خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالیں، اور ہم انہیں میرے دوست و احباب ان کھجوروں میں سے کھاتے اور کھلاتے رہتے تھے۔ وہ توشے دان میری کمر پر بندھا رہتا تھا، جہاں سے کسی وقت الگ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے دن وہ توشے دان میری کمر سے کھل کر گر پڑا اور ضائع ہو گیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ روایت کے آخری الفاظ سے معلوم ہوا کہ جب معاشرے میں فتنہ فساد پھیل جاتا ہے اور لوگوں میں افتراق اور انتشار بڑھ جاتا ہے تو پھر خیر اور برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درد اور اپنا کرب اس صورت میں بیان کرتے تھے کہ آج کے دن اور لوگوں کو تو ایک ہی غم کا سامنا ہے، للناس ہم ولی اليوم للناس ہم ولی اليوم ہمان بینہم، آج کے دن
और लोगों को तो एक ही गम का सामना है, मुझ पर 2 गम पड़े हैं, एक गम तो तोशेदान के ज़ाय होने का और एक गम हज़रत उस्मान की शहादत का। हम्मुल जराबी व हम्मुल शेख उस्मान, तो एक गम तोशेदान के ज़ाय होने का और एक गम हज़रत उस्मान की शहादत का। बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत तक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते रहे, इस्तेमाल करते रहे, कराते रहे। और बहरहाल अल्लाह वालों की बातें अलग ही होती हैं, अल्लाह किसके ज़रिए किसको बरकत अता फरमा देते हैं। इसलिए इंसान को अल्लाह वालों से और बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ात और रब्त रखने चाहिए और उनसे बहरहाल इस तरह के मामलात, खाने पिलाने के मामलात नेक नीयती के साथ और इस जज्बे के साथ कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके ज़रिए मेरे माल में और मेरे खाने में अल्लाह की जानिब से बरकत हो सकती है, होगी। तो बहरहाल हदीस पाक में इसलिए दुआ के अल्फाज है अकल तामकुम अल अबरार, कि तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। गालिबन इसी कबील से बात है ये, इसलिए हमें दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह हमारे माल व मनाल में, तिजारत में और हमारे असबाब कस्ब में, कमाई के ज़राए में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये चंद अहादीस थी मौजूद से मुतालिक जो हमने आपके सामने पेश की, और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे मौजू पर आइंदा हदीस से आएंगे जो दूसरे मजलिस में इंशाल्लाह हम पेश करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।